چیزیں ہیں ان میں ترقی اور کمال کی حد تک پہنچانے کی جو صلاحیت اس میں رکھتا ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ نطفے کو خون میں تبدیل ہونے اور اگر مراحل سے گزر کے ایک انسان کامل بننے کی صلاحیت نطفے میں وہ محمد اور علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین نے نہیں رکھی، وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ گٹھلی میں وہ زمین کا سینہ وہ چیر کے اور تناور درخت بننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس معنی میں اللہ رب ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو ہم رب نہیں کہہ سکتے۔ خالق صرف اللہ ہے، اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنی انگوٹھی پر جو لکھا تھا، ہم بھی اپنے انگوٹھی پر لکھتے ہیں اللہ محمد علی انا الحق علی ولی اللہ لکھتے ہیں۔ امام کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا اللہ خالق کل شیء، ہر شیء کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ نقش وہ جعفر مرتضیٰ آملی لبنان کے ایک عالم دین تھے، دیکھیں کتنے بازوق آدمی تھے، ان کی کتاب ہے نقش خواتم الائمت الانبیاء والائمہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پورا انبیاء علیہم السلام کس کس نبی کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا اور کس کس امام کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا۔ امیر المومنین کو ظاہری خلافت ملنے سے پہلے آپ کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا، ظاہری خلافت کے بعد کیا لکھا ہوا تھا، انہوں نے کتاب لکھی ہے، بڑی قیمتی کتاب ہے۔ انہوں نے لکھا ہے صادق آل محمد نے اپنی انگوٹھی پر لکھ رکھا تھا اللہ خالق کل شیء، یہ خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مدبر کائنات وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ بلکہ ہمارے عقیدے کے مطابق خدا کے لیے ہاتھ پیر کا قائل ہونا، خدا کے لیے آنے جانے کا قائل ہونا، خدا کے لیے وزن کا قائل ہونا، یہ بھی توحید کے خلاف ہے ہمارے نزدیک، یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرح جو چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح ہنستا ہے، ہماری طرح وہ متاثر ہوتا ہے حالات سے، یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ الشرک باللہ اور دوسرا حقوق الوالدین، آق والدین ہونا، یہ بھی من جملہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر فرمایا وقول الزور، جھوٹ بولنا، فاجتنبوا قول الزور، غلط بیانی سے پرہیز کرو، جھوٹ مت بولو۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت جعلت الخبائث كلها فی بیت واحد، دنیا کی تمام کے تمام خبائث بری باتوں کو، ناپسندیدہ باتوں کو ایک کمرے میں رکھ کر بند کر دیا گیا ہے اور تالا لگا دیا گیا ہے، اور اس تالا کی کنجی یا چابی جھوٹ ہے۔ نہ معلوم مشہور ہے ایک جھوٹ کے لیے جو ہے نا وہ کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، بہت سارے گناہوں کا سبب بنتا ہے، کبھی قتل کا سبب بنتا ہے، کبھی چوری کا سبب بنتا ہے۔ جی جعلت الخبائث كلها فی بیت واحد، تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا یا رکھ دیا گیا ہے۔ وجعل مفتاحها الکذب، اور جھوٹ کو وہ اس بند کمرے کے تالا کی چابی بنا دیا گیا ہے جس کے اندر تمام برائیوں کو رکھا گیا ہے۔ یہ مستدرک الوسائل کی روایت ہے۔ تیسری روایت ان المؤمن اذا کذب بغیر عذر لعنہ 70,000 ملک، جب ایک مومن بغیر کسی مجبوری کے، یعنی اس صورت کے علاوہ جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، میں جلدی بریکٹ میں بتا دوں کہ کہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، جہاں دو آدمی کے تعلقات صحیح نہ ہو، کشیدگی ہو، دو مومنین میں، بہن بھائی میں، ماں باپ میں، یا دو بھائیوں میں، دو بہنوں میں، ان کو صلح کرانے کی خاطر سفید جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ ایک طرح کا عذر ہے، یعنی جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے ان مقامات کے علاوہ اگر کہیں انسان جھوٹ بولتا ہے بغیر کسی عذر کے، اللہ کی طرف سے 70,000 فرشتے، ایک یا دو بندے نہیں، 70,000 فرشتے بغیر کسی جواز کے جھوٹ بولنے والا آدمی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ وَخَرَجَ مِنْ قَلْبِهِ نَتًا حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرْشِ، اور اس کے دل سے ایک بدبو اٹھتی ہے اور وہ جو ہے نا وہ عرش تک ہوتی ہے۔ وَكُتِبَ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْكِذْبَةِ، آگے اس جھوٹ کی وجہ سے
70 بدکاریوں کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. 70 بدکاریوں کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے.